बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। जो आज की सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो बेंच तश्कील दिया था, जिसकी अपनी हैसियत ही गैर कानूनी थी, गैर आइनी थी, उस बेंच के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार करते हुए कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी या पीटीआई जो इस मामले के अंदर एक फ़रीक की हैसियत रखती थी कि 63A का नजर सानी का जो केस लगाया गया था उस पर इमरान खान साहब जो हैं उनके जायज़ मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया। इमरान खान साहब की तरफ से इस्तदा आज करवाई गई थी काजी साहब के इस बेंच के सामने, काजी साहब के सामने, कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद बजाते खुद अपनी हैसियत में वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो पेश होना चाहते हैं। आज सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने जो है वो इमरान खान साहब की ये इस्तदा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने रखी और उसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि ये तो बिला जवाज़ है, उनका तो आना बनता ही नहीं है, उनकी वीडियो लिंक पे जो मौजूदगी है वो तो बिला जवाज़ है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके ऊपर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद पेश होना चाहते हैं, वो ख़ुद दलाइल आकर देना चाहते हैं, उसके बाद ही हमारी तरफ से जो है वो लीगल दलाइल दूसरे वकला की तरफ से दिए जाएंगे। तो उसके ऊपर काजी साहब कहते रहे नहीं जी, इमरान खान साहब को तो नहीं बुला सकते, तो आप ऐसा करें कि आप अपने दलाइल जारी रखें। तो उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जनाब आली, जब तक बानी पीटीआई के दलाइल नहीं हो जाते तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है अपने दलाइल को जारी रखना। तो आज फिर से जमाल मंदुखेल साहब जो हैं वो जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने अली ज़फ़र साहब से कहा कि हमने भी वकालत की है मगर हम अपने क्लाइंट की हर बात को तस्लीम नहीं करते थे, जो कानून के हवाले से चीज़ होती थी सिर्फ उसे ही तस्लीम किया जाता था। तो आज भी जमाल मंदुखेल साहब ने जो अपना एक रवैया है वो इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए शो किया। कल इन्होंने कहा था जमाल मंदुखेल साहब ने कि जो पीटीआई के लिए ज़र्रा बराबर भी हमदर्दी को इस बेंच के अंदर मौजूद थी तो वो भी ख़त्म हो गई। उसूली तौर पर तो ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद जमाल मंदुखेल साहब को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ नज़र आ गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूक हैं वो सल्ब किए जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक इंसाफ मुहैया किया जाना है या जिस इंसाफ की तवक्को वो कर रहे हैं या जिस जानिबदाराना इंसाफ की बजाय वो गैर जानिबदाराना तौर पे जिस मामले को देखना चाह रहे हैं वो इस बेंच और अदालत की तरफ से नहीं मिलेगा। तो आज अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी, इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं कि अगर आप उन्हें इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाते तो ऐसी सूरत में पीटीआई फिर अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेगी। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 63A के नज़रसानी केस की जो अदालती कार्रवाई है उसका मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर दिया है। मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो आखिरी मौका था कि अपना किबला दुरुस्त कर लेती ये मौजूदा हुकूमत, अपना किबला दुरुस्त कर लेते ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आज उन्होंने वो मौका भी गंवा दिया है। सिर्फ एक वो वाहिद ये केस है जिसमें इस वक्त इमरान खान साहब या उनकी पार्टी हमें अदालतों के अंदर नज़र आ रही है जो लीगल मामलात हैं, लेकिन जो दूसरे मामलात हैं वो इमरान खान साहब के इस वक्त सड़कों पर चल रहे हैं। इमरान खान साहब को हर तरफ से एक नाउम्मीदी है कि जहाँ पर भी वो इंसाफ के लिए जाते हैं वहाँ पर उन्हें मायूस किया जाता है और उम्मीद की एक आखिरी जो किरण बची थी और ये बिल्कुल सारी बात दुरुस्त है कि आईनी तरामीम को रोकने के लिए ये पूरा स्ट्रैटेजी प्लान किया गया है कि एहतजाज होगा जगह जगह पर, इसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी शामिल है, अदालत का वकार भी इसके अंदर शामिल है, मगर जहाँ पर शब खून मारा जाएगा वहाँ पर इमरान खान जो है वो मुज़ाहमत के तौर पर और उनकी पार्टी जो है वो मुज़ाहमत के तौर पर खड़ी होगी। तो आज एक आखिरी मौका था जो गवा दिया गया है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसको जानते बूझते गवाया है कि देखते हैं मज़ीद क्या होता है। लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं और इन 3 हफ्तों में बहुत बड़े बड़े खेल हैं जो पाकिस्तान की सियासत में होने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब तो आज फाइनली इधर से भी निकल गए और उन्होंने काजी के ऊपर, बेंच के ऊपर अदम एतमाद किया कि ये आइनी और कानूनी नहीं है। ये तो इमरान खान का मामला हो गया, मगर इस्लामाबाद के अंदर आज जो वकला की तंजीमें थी, 3 बड़ी तंजीमें, उनकी तरफ से भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है। 7 अक्टूबर की तारीख उसका ऐलान किया गया कि जी 7 को एहतजाज होगा। 7 को जमात इस्लामी भी मुल्की एहतजाज करने जा रही है। 5 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज मीनार पाकिस्तान पे होने जा रहा है और 4 तारीख को जुम्मे के रोज़ मीनार पाकिस्तान पे 5 को होगा और 4 तारीख को जो है वो इस्लामाबाद के डी चौक के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने जा रही है। इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत इस वक्त की जा रही है
کہ کسی طرح سے آپ ڈی چوک والا فی الوقت پوسٹپون کر دیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی نہ کریں یہ اچھی بات نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ضرور کر لیں, شوق اپنا پورا کر لیں, لیکن جو ایس سی او میٹنگ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر جس میں دنیا بھر کے ڈیلیگیشنز یہاں پہ وفود آئیں گے, وزرائے اعظم آئیں گے یہاں پر, اور پاکستان کی ایک اچھی پکچر نہیں جائے گی. اور یہ یاد رہے کہ میٹنگ بھی اسلام آباد کے اندر ہونے جا رہی ہے. اب جو موجودہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں یا پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے, ان لوگوں کو اس بات کا اس وقت شائبہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب ڈی چوک پر آئے گی تو عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے اس احتجاج کو ایک دھرنے میں تبدیل کر دے, کیونکہ ان کو یہ اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے اس وقت اور جس کے لیے پورا ریزسٹنس ہو رہی ہے, وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی, اور یہ جو ایک جوڈیشل پیکج متعارف کرا رہے ہیں یہ سراسر جو ہے وہ بددیانتی کے اوپر مشتمل ہے. تو یہ نہیں ہونے دیا جائے گا, جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جو واحد ایک ادارہ بچا ہے پاکستان کے اندر, اس کے جو حقوق ہیں وہ سلب کر لیے جائیں گے, اور وہاں پر بیٹھنے والا جو جج ہوگا یا اس کی جو عدالت کی اپنی حیثیت ہوگی وہ سیشن عدالت یا سیشن جج کے مترادف ہوگی. اس سے زیادہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں رہ جائے گا. اب حکومت کو یہ شائبہ ہے کہ اگر دھرنا دے دیا تو ہم ایس سی او میٹنگ کا کیا کریں گے. آپ جو لوگ اسلام آباد میں اس وقت ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اسلام آباد کے مختلف جگہوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کام ہو رہا ہے. وہیں پر اسلام آباد کی ایک بدصورت پکچر, ایک بدصورت تصویر جو ہے وہ دنیا کے سامنے کنٹینرز رکھ کر پیش کی جا رہی ہے. جا بجا آپ کو کنٹینرز مل رہے ہیں ہر سڑک کے اوپر, ہر چوک کے اندر, اور راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف, اسلام آباد سے جو ڈی چوک کے راستے جاتے ہیں اس طرف جتنے بھی بڑی اہم عمارتیں ہیں اور جتنے بھی اہم روٹ ہیں وہاں پر آپ کو کنٹینرز کھڑے مل رہے ہیں. لیکن یہ کنٹینرز پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا راستہ نہیں روک پائیں گے. پاکستان کی اچھی اور بہترین پکچر پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ بات کی جائے, اور وہ ہے عمران خان. عمران خان جوڈیشل پیکج کے بالکل حق میں نہیں ہے, اور اس کے لیے ایک بڑی اچھی تجویز آ رہی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. اگر حکومت اس کے اوپر کام کرتی ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ کچھ ہو جائے, لیکن عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی نہ تو گارنٹی لینے کے موڈ میں ہیں نہ وہ تیار ہیں, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کے پاس گئے تھے اور علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں چاہیے, کیونکہ جو کچھ انہوں نے 22 اگست کے سنگجانی جلسے کو کینسل کروا کے جب 8 ستمبر کو کروایا, اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اور انتظامیہ نے جو گارنٹیاں دی تھی اس کے سراسر متضاد یا الٹ ہو کر جو چیزیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آئی. اور پھر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ دایاں دکھاتے ہیں اور بایاں مارتے ہیں, تو اب ان کی کسی بات پہ بلیو نہیں کیا جائے گا. یہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ ہے تمام سیاسی لیڈروں کے لیے اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ نہیں ہو جاتی پی ٹی آئی کا جو غصہ ہے یا پی ٹی آئی کا جو پارا ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوگا. اور جب تک یہ آپ سمجھ لیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے لیے اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا تب تک یہ پارا اسی طرح سے جاری رہے گا, یہ نہیں رکے گا. اگر عمران خان صاحب اسلام آباد میں دھرنا دے دیتے ہیں یا کوئی اندر ایسا پلان ہوتا ہے کہ قاضی کی مدت ملازمت جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا, تب بھی حکومت کے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ نہیں آئے گا, حکومت کے ہاتھ خالی رہ جائیں گے اور دنیا کے اندر پاکستان کا ایک برا امیج جائے گا. اس امیج کو بچانے کے لیے, اپنے ریاست کو بچانے کے لیے, کیونکہ عوام بھی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں, جتنے بھی کنٹینرز کھڑے کر لیں لوگ پہنچ جاتے ہیں, لوگ رکنے کا نام نہیں لے رہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ خیبر پختونخوا سے اس وقت جو گنڈا پور صاحب اپنے ساتھ لے کے وفود کو نکلیں گے تو اس مرتبہ جو ہے مشینری پہلے سے زیادہ ہیوی ہوگی, اور عین ممکن ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہیں وہ جتھے لے کر آئیں یا فورسز ان کے ساتھ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آئیں. اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے, ڈیڈ لاک ہے. ہر سڑک پہ آپ کو احتجاجی نظر آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی پبلک عوام جو ہے وہ سڑک پہ نظر آ رہی ہے, آپ کو وکلا کے احتجاج کی کال, مزاحمتی تحریک کی کال آ گئی ہے. تو جگہ جگہ پر احتجاج ہوگا اسلام آباد میں. اب سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کس طرح سے اس ایس سی او میٹنگ کا انعقاد کر پائے گی, یا گھر آئے ہوئے جو مہمان ہیں ان کو کس طرح سے وہ ویلکم کر پائے گی ایسی صورت میں جب جگہ جگہ ایک احتجاج کو روکنے کے لیے جو ہے انہوں نے کنٹینرز لگا دیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ جو اگلا مارکہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ پنجاب کے اندر ہوگا. اب پنجاب کے اندر جو ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ آج سے آنورڈ 6 روز کے لیے جو ہے وہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا پنجاب میں. لیکن کوئی ان کو حکمرانوں کو بتائے کہ جب احتجاج ہوتا ہے یا لوگ نکلتے ہیں باہر
تو 144 ہو یا کوئی بھی دفعہ لگا دی جائے، لوگ ہر صورت نکلتے ہیں، اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے جمہوری اور آئینی حق کے لیے نکلتے ہیں۔ تو دفعہ 144 انہوں نے میاں والی میں بھی لگا کر دیکھ لی، انہوں نے فیصل آباد میں بھی لگا کر دیکھ لی، انہوں نے بہاولپور میں بھی لگا کر دیکھ لی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ عوام کے سمندر کو روک نہیں پائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ لاہور کے مینار پاکستان کے احتجاج کو روکنے کے لیے 6 روز کے لیے 144 نافذ کر دیں اور آپ کہہ دیں کہ جی بس سب کچھ اچھا ہو جائے گا؟ اس طرح ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے وہ عہدے جہاں پر متنازع لوگ موجود ہیں، جب تک ان کا سدباب نہیں ہوگا، صورتحال اسی طرح سے کریٹیکل رہے گی۔ آج آپ کسی ایک معمولی شخص کو، کسی ایک عام آدمی کو، چلیے کسی ایک بچے کو یا کسی ایک اسٹوڈنٹ کو پوچھ لیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ متنازع ترین شخص کون ہے، تو وہ کسی کا نام لے یا نہ لے، لیکن اس کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان میں ہر زبان کے اوپر جو ایک تنازع نظر آتا ہے، یا ہر ایک زبان کے اوپر جو ایک تنقید جس شخص کے لیے نظر آتی ہے، وہ پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھنے والے قاضی صاحب ہیں، جو کہ ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ طالب علموں کی طرف سے بھی یونیورسٹی کے اندر احتجاج کیا گیا، وکلاء بھی احتجاج دے رہے ہیں، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ڈھیٹ بن کر اپنی کرسی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ جب آپ اتنے تنازعات کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور ایک بڑے عہدے کو کنٹروورشل یا متنازع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو خود اپنی شخصیت کو اس سے الگ کرنا پڑتا ہے۔ مگر قاضی صاحب جو ہیں وہ اتنے متنازع ہو گئے ہیں کہ نہ تو وہ ریٹائرمنٹ کے چکر میں آ رہے ہیں، اور بلکہ وہ اگلے بھی سہانے خواب سجا کر بیٹھے ہیں کہ جو ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے گا اس کے اندر بھی مجھے ایک سربراہ کی حیثیت سے بٹھایا جائے گا، تو پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ لیکن جو اخلاقیات ہیں، جو تاریخ ہے اور جو آپ کے عہدے کی ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ آپ کے تنازعات کی وجہ سے انصاف کے طور پہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں وہ بھی مشکوک ہوتے جا رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب فی الوقت علیحدہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن 25 اکتوبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پاکستان کا جو قانونی سسٹم ہے، جو ہمارا آئینی سسٹم ہے، اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کے کبھی امکانات ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔